السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ قرآن صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے نام سے جو صورتیں ہیں یا ویسے ہی حروف مقطعات، ان کو ناموں کے طور پہ استعمال کرنا درست نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو اس ناموں پہ نام نہیں رکھے گئے، کیونکہ ان کے معنی کا پتہ کوئی نہیں۔ الف لام میم، طٰہٰ، یاسین، تو اس طرح کے نام جو ہے حامیم، ان کے سارے مفسرین جو ہیں اس کو جو ترجیح دی گئی ہے کہ اس کے معنی کا پتہ نہیں ہے، حروف مقطعات ہیں، کیا مراد ہے ان سے، کیا مفہوم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو جب اس کے معنی مفاہیم کا ہی پتہ نہیں تو ہم اس کا نام کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یا بعد میں تابعین نے یہ نام رکھے ہیں، تو ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ کیسر جو ہے، کیسر نام رکھا جاتا ہے، پرویز نام رکھا جاتا ہے، تو ایسے نام بھی جو ہیں رکھنا درست نہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے تحفۃ المودود میں وضاحت کی ہے کہ فرعونوں اور جابر حکمرانوں سے مراد فرعون، قارون، حامان، شداد، بیداد، نمرود، سکندر، تیمور، کیسر، ہرقل، تو چنگیز خان، ہلاکو، جمشید، نوشیرواں، تو اس طرح کے نام جو ہیں وہ نہیں رکھنے چاہیے۔ بیبرس ہو گیا، تو یہ جابر حکمرانوں کے، کافر حکمرانوں کے نام ہیں۔ تو ہمیں اسلامی جو معروف شخصیات ہیں، صحابہ ہو گئے، اس سے پہلے امتوں کے جو نیک اور پارسا لوگ ہیں، ان کے ناموں پر نام رکھنے کی تاکید ہے یا تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک نام ہے یزدانی، لقب رکھا جاتا ہے یزدانی۔ تو یزدانی جو ہے یہ نام رکھنا بالکل ہی ناجائز اور حرام ہے، اور اس میں کفر اور شرک کی سمیل آتی ہے، کیونکہ یہ ایرانیوں کے دو خدا تھے، ایک اہرمن تھا اور دوسرا یزدان تھا۔ اہرمن شر کا خدا تھا اور یزدان خیر کا خدا تھا، تو اس لیے یزدان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہیں بلکہ ایرانیوں کے خدا کا نام ہے یا وصف ہے۔ تو ہم ایرانیوں کے خدا کا انکار کرتے ہیں، اور ایرانیوں کے خدا معبود خدا جو ہیں ان کے باطل خدا تھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچا، اس کے 99 نام ہیں، ان ناموں میں نہ یزدان ہے نہ اہرمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات میں سے کسی نام اور صفت کی طرف نسبت کر کے عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالغفار، عبدالقہار اس طرح نام رکھے جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ربانی نام جو ہے وہ نسبت کی جا سکتی ہے رب کی طرف، تو ربانی یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ یزدانی نام رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو سنا ہے کچھ علماء سے کہ ہمارے معروف خطیب گزرے ہیں حبیب الرحمن یزدانی رحمہ اللہ، انہوں نے جب یہ نسبت اپنی یزدانی رکھی تو کئی علماء نے انہیں اس چیز سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے لوگوں کی بات نہیں مانی، تو اب وہ ہمارے لیے اسوہ نہیں، باقی لوگوں کو یزدانی نسبت سے گریز کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه، اللهم صل عليه۔